فواد صاحب, آئی ہوپ آپ کا اسٹے اچھا تھا وہاں. اسٹے کیا اچھا ہونا ہے, بس جیسا تھا ویسے ہی تھا. تکلیف تو ہوتی ہے بندے کو, بٹ ٹھیک ہے, ونس اٹس اوور اٹس اوور. پہلی دفعہ ہی ہے, کبھی ایسا سانحہ ہوا نہیں, پتہ نہیں, سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیوں ہوا ہے, ابھی پہلی دفعہ بھی کیوں ہے, کوئی سمجھ نہیں آئی. بارہ تھوڑا والی بھی نہیں پتا کیوں ہے یار, بڑے افسوس کی بات ہے. ایڈے تسی ساڈے نہیں, جب پکڑ ہی لیا تھا تو کوئی گالی بندہ کر لینا کہ دسو کی مسئلہ جی یہ وہ ایسا کوئی. ہاں, اینی ویز اٹ واز گڈ ایکسپیرئنس. گڈ تو نہیں ہوتا اوبویسلی, ایسے پتا لگ گیا جنہوں نے پہلے پایا سی وہ کی سوچ رہے ہونے, یہ تو پتا لگ گیا ہوگا. نہیں پتا نہیں پہلے والوں کو ساتھ یہ ہوا یا نہیں ہوا, کیونکہ ہمارے ساتھ تو جس طریقے سے اٹھا انہوں نے کر کے اور پورا کالا کپڑا جو ہے وہ پہنا دیا, اور I was treated like a terrorist. ویسے ویری انفارچونیٹ جس طریقے سے دیکھیں کچھ چیزیں تو سیاست کے ساتھ جڑی ہیں. آپ کا جیل جانا یا اریسٹ ہونا ہماری پالیٹکس میں ایک بڑی انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ ہاں جی ہم سیاستدان ہم نے تو جانا ہی, حالانکہ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن جس طرح کپڑا ڈالا منہ کے اوپر اور جس طرح عدالت میں پیش کیا, نہیں عدالت میں تو پھر بھی بڑا بہتر پیش ہو رہا تھا. سفید کپڑا پا کے پیش کیا تھا. وہ جو ادھر تھا پہلے تھا وہ بڑا برا تھا, اور فرینکلی میرا نہیں خیال ہماری سیاست میں یہ ریالٹی ہے. یہ تو 9-10 مہینے سے پہلے سے اس طرح سے تو میں نے نہیں دیکھا کبھی سیاستدانوں کو. جنرل ضیاء الحق کے دور میں شروع میں ہو تو ہو, لیکن جس طرح سے آپ کو بالکل ڈنجنز میں ڈالنا اور ایک آپ کو بالکل جو ہے وہ کلسٹروفوبک انوائرمنٹ کریٹ کرنا. گھنٹوں آ کے کہتے تھے کہ ہمیں وہ جو قاتل ٹھہرائے جاتے ہیں 6x6 کی جگہ پہ وہاں پہ ٹھہرایا گیا تھا. مریم نواز وہ کہتی رہتی کہ وہ قتل کی چکی جس کو کہتے ہیں کہ ادھر ہی باتھ روم تھا, ادھر ہی. جیل تو پیپل کہ اگر آپ سیاسی وجوہات کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ہی کریں. ہاں نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے, ٹوٹلی ایگری. آپ کو جب آپ نکلے, ذرا تھوڑا سا ریکال کرانا چاہتا ہوں اگر مائنڈ نہ کریں. اٹس اے ٹرومیٹک ایکسپیرینس, سو آئی ایم پریٹی شیور کہ آپ بھی جو ہوا ہوگا. کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ اریسٹ ہونے والے؟ ایکچولی جو تھا نا وہ پہلے جب آ رہا تھا نا کہ خان صاحب کو اریسٹ کر رہے ہیں, تو اس کے ساتھ تھا کہ شاید جو ہے وہ ایکچولی خان صاحب اکیلے اریسٹ نہیں ہوں گے, ہم کو 5-7 لوگ اور بھی ساتھ اریسٹ ہوں گے. تو وہ ہم لوگ زمان پاک میں تھے خان صاحب کے ادھر وغیرہ, اور پھر وہاں سے جب نکلے ہیں تو خیر اس وقت تو ظاہر اندازہ نہیں تھا, اگر ہوتا تو اندازہ ہوتا تو پائے کھانے تھوڑی جاتے ہیں, پائے کھانے تھوڑے جاتے. وہ بھی فاروق حبیب نے کہا کہ نہیں ہم نے جانا ہے, اور بڑا زبردست, اور تمہیں پتہ ہی ہے اتنے لاہور جو ہے وہ مشہور ہے. تو پھر ہم لوگ وہاں سے صبح نکلے, میرا خیال ہے 3:30 3:15 رات. پھر آپ نے لسی پی کے نیند لسی پی کے میں کیا سوئیں گے آپ صبح جو ہے, آپ کو کیا پتا قسمت کو کیا منظور. ویسی ایسا سونا ہوا کہ اگلے 8 دن سونا نصیب نہیں ہوا صحیح طرح. تو تمہیں پتا لگ گیا جب آپ کے گھر میں یہ ہوا سارے آئے کہ نمبر لگ گیا ہے؟ جی بالکل. میں نے کہا چلے ایسے, میں نے نا چونکہ آئی جی جو ہے دونوں ہی جو ہیں ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں آپ نے ایک مہربانی صرف یہ کرنی ہے کہ ظاہر پولیس میں کافی لوگ میرے دوست ہیں, ان سے میں نے یہ کہا تھا صرف ایک مہربانی آپ نے یہ کرنی ہے کہ میرے نا بچے بڑے چھوٹے ہیں, سو اگر اتنی پولیس ایک دفعہ گھر چلی جائے نا تو وہ بڑا ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں نے کہا تھا آپ نے مجھے فون کر دینا, میں خود ہی آ جاؤں گا, اور اگر آپ کہیں گے بیل نہیں کرانی تو میں نہیں کراؤں گا بیل. لیکن وہ پھر انفارچونیٹلی انہوں نے دوبارہ وہی کیا جو پولیس کرتی ہے. اسلام آباد پولیس تو تھی ہی نہیں فرینکلی اس وقت, وہ تو خالی لاہور پولیس تھی. انہوں نے اسلام آباد میں تو پرچہ ہوا جب میں یہاں اسلام آباد پہنچ گیا اس وقت, اور جو اسلام آباد کی پولیس تھی وہ تو مطلب بعد میں وہاں پہ گئی. کیا کہا اٹھا کر آپ کو جب آئے گئے, آپ کو اریسٹ کر رہے تھے کی کہتے ہیں کی کیا سی انہوں نے کہا سر چلے ہمیں آرڈر ہے. کس کا آرڈر؟ آپ نے پوچھا کس کا آرڈر ہے؟ کوئی وارنٹ مانگے آپ نے ان سے؟ وارنٹ مانگے, ان کے پاس وارنٹ نہیں تھے. پرچے بعد میں ہوا, میں تو پہلے اریسٹ ہو گیا نا, پرچہ تو ہوا میں خیال 5:45 بجے. انہوں نے ڈیٹ بھی جو اس میں ڈالی ہے نا وہ بھی 6 ٹائم بھی جو ڈالا ہے نا وہ 6 بجے کا ڈالا ہے. مجھے تو انہوں نے رات کو گرفتار کیا تھا 3:45 بجے 4 بجے. تو وارنٹ کہاں ہونے تھے, وارنٹ وغیرہ تو تھے ہی نہیں. اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے وہ کالا کپڑا ڈال کے, وہ بڑا کلسٹروفوبک ہو جاتا ہے ذرا, تو مجھے گاڑی میں ڈال دیا تھا. ہاں پکڑتے ہی بیٹھتے ہی انہوں نے گاڑی میں ڈال دیا, ہینڈ کف کر دیا. جب آپ نے کہا کیوں ڈال رہے ہو, کیا چھپانا چاہ رہے تھے کہ پتہ نہ کہ کہاں جا رہے ہیں؟ ہاں میرا خیال ہے. لیکن وہ پھر بعد میں مجھے پتا چلا وہ CTD لے کے گئے تھے. CTD میں جا کے انہوں نے مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا, اور کپڑا جو ہے وہ اوپر تھا. وہ میں نے کہا بھی کپڑا تھوڑا سا ناک سے اوپر کر دیں, سانس
لینے میں جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے. خیر وہ طریقے بھی تو سیدھا سے یہ ہر پٹی باندھ دیا یار, کوئی گل نہیں, سانس نہیں روکنا, صرف دیکھنے سے منع کرنا, صرف دیکھنے سے منع کرنا ہے. تو وہ پھر انہوں نے جو ہے وہ خیر وہ جو پولیس والا تھا اس نے پہلے ایک دو فرینکلی اپنے اوپر والوں کو گالیاں نکالی. اس نے کہا یہ ہے ہی سارے ایہو جے, کی کریے نا تو تسی بس ایک کرو تکلیف ہے. اس نے فرینکلی جو سپائی تھے نا سارے جو مجھے پانی دے رہے تھے یا کرے, وہ سارے لوگ اچھے ہی تھے. اور لیکن اوور آل ایکسپیرینس obviously it was terrible experience. اور اسپیشلی دیکھیں نا آپ, میرا خیال مجھے یاد بھی نہیں ہم ایک دوسرے کو کتنے سالوں سے جانتے ہیں, مطلب ہمارا تو اس طرح کا کبھی کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا نا, نہ ہی ہم کوئی اس طرح کا. اور اچانک صاحب نے ایک ٹویٹ کی بھی ہے کہ اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا, میرا نام ہی نہ پاتا ہے, اللہ نہ ہی کرے. لیکن وہ اچانک آپ بالکل ایک نارمل سے اچانک ہی آپ کو ایک ٹیررسٹ ٹائپ جو ہے وہ ملے, تو آپ کو ایک ٹراما تو ہوتا ہے. تو ٹراما تو تھا, یہ تو میں نہیں کہہ سکتا. فون کدھر ہے؟ فون انہوں نے لے لیا. کنہوں نے فون وہیں پہ لے لیا؟ پولیس نے لے لیا. پولیس والے بڑے شرارتی ہیں یار. انہوں نے پاسورڈ کس کے پاس ہے؟ پاسورڈ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا, میں نے دے دیا. میں نے کہا جی پاسورڈ بھی. آنکھوں کا کپڑا تھا جب انہوں نے تو بھی پتا نہیں کتنے منگایا. نہیں وہ بیسکلی واٹس ایپ گروپ چلتے رہے نا, کچھ لوگ پڑھ دے رہے اس واٹس ایپ گروپ میں میسجنگ کیا ہو رہی. مجھے یہی پتا چلا کہ کافی بلکہ دن جو لگ گئے اس میں, اس کی سم وغیرہ بند نہیں ہوئی اور وہ پڑھتے رہے دیکھتے رہے. تو آپ فون کدھر ہے واپس ہی؟ نہیں فون ابھی نہیں ملا, بس سپرداری پہ لینا ہے. فون جو ہے وہ obviously وہ جمع ہوئے تو سپرداری ہوگی نا. نہیں وہ جمع تو ریکارڈ میں ہے نا, ریکارڈ میں انہوں نے لکھا ہے کہ فون ان کے پاس ہو جدھر بھی, لیکن ریکارڈ میں ہے کہ آپ سے فون لیا گیا. بالکل. ہائی کورٹ نے جب آرڈر دیا کہ فواد چودھری کو پیش کریں عدالت میں, ہاں جی, آپ گاڑی میں تھے؟ گاڑی لاہور شہر میں تھی؟ نہیں سروسز ہاسپٹل میں تھے, پنجاب کے دودھ میں تھی. ایسا کر لاہور ہائی کورٹ سے بالکل 2 فرلانگ. آپ کو پتا چل گیا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے آرڈر دیا؟ دیکھیں ہمیں بھی پتا چل گیا تھا, جو میرے ساتھ آئی او تھا اس کو بھی پتا چل گیا تھا, جو میرے ساتھ ایس پی تھا اس کو بھی پتا چل گیا تھا. دیکھیں سب سے زیادہ گلا مجھے کیا ہے اپنی عدالتوں سے, آپ یا تو آرڈر ہی نہ کریں, آپ کہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نہیں, جب آپ نے آرڈر کر دیا ہے اینڈ دین ہائی کورٹ کے آرڈرز کو, سپیریئر کورٹ کے آرڈرز کو ایک جوتے کی نوک پہ رکھا جائے, پھر بالکل کولیپس ہو جاتے ہیں سسٹم. آپ دیکھیں نا, انہوں نے کہا جی ہائی کورٹ چھوڑ, آپ سپریم کورٹ کا بھی آرڈر لے آئے نا, ہم نے آپ کو پیش نہیں کرنا, ہم نے آپ کو لے کے جانا ہے اسلام. پولیس نے کہہ دیا, پولیس نے کہا جی اپنا وقت ضائع نہ کریں. انہوں نے کہا یہ وقت ضائع, پھر وہاں پہ وکیل شکیل بھی تھے یہ وہ بھی, انہوں نے فرینکلی مجھے کہا جی آپ ایسے ٹائم نہ ضائع کریں, ہم نے آپ کو ہائی کورٹ وغیرہ پیش کوئی نہیں کرنا. اچھا اس کے بعد ہائی کورٹ نے پھر کہا, اس کے بعد ہائی کورٹ نے کہا جی وہ جسڈکشن سے فاروق حبیب اور یہ سارے پیچھے گئے, انہوں نے راستے میں روک لیا, انہوں نے روک کے کہا کہ آپ نے ہائی کورٹ میں پیش کرنا ہے. انہوں نے اس کے اوپر اور فاروق کے اوپر فائر بھی کر دیا, ہوائی فائر بھی کر دیا. اور وہ انہیں میں نے کہا, باقی میں نے کہا نہ ہو, میں نے کہا یہ تو پاگل ہیں, کو گولی مار دیں. اور پھر 170-80 کی سپیڈ کے اوپر جو ہے وہ, میں نے بلکہ ایس پی کو کہا بھی یار یہ کیس تو شاید ہفتہ 10 دن 15 دن میں جو ہے وہ سالو ہو جائے گا, یہ مجھے موٹر وے پہ نہ مروا دینا, اپنے ساتھ تم مرو اور آرام سے چلو, کوئی ایسی قیامت نہیں آئی. ہائی کورٹ نہیں اب اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کر سکتی, تو ہم نے کیس کہاں کرنا ہے. تو وہ پھر اب یہ ہائی کورٹ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. یہ بتائیں کہ آپ نے کوئی لائیو لوکیشن شیئر کی ہوئی تھی اپنی, جو لوگ آپ کو فالو کر رہے تھے, آپ کے دوست لوگ؟ نہیں وہ میرے فون میں تو لائیو لوکیشن آن تھی نا, تو اسی لیے تو وہ پہنچ گئے, کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہاں گئے. حماد سب سے پہلے حماد واز فالوئنگ می, پھر اس کے بعد فاروق واز فالوئنگ می, پورے یہ جو سارے لوگ, کیونکہ یہ تھا نا کہ وہ خان صاحب کی طرف سے ہی سارے لوگ نکلے تھے, اور وہ سب لوگ جو تھے وہ اس وقت جاگ رہے تھے, ورنہ صبح 4 بجے 3:30 4 کس نے جاگنا تھا. لیکن اتفاق سے چونکہ سب لوگ وہ ہم خان صاحب کی طرف تھے, زمان پاک تھے, وہاں سے سارے لوگ نکلے, تو وہ لوکیشن کے اوپر وہ سارے وہاں باہر پہنچ گئے. میرے ماموں شہباز صاحب پہنچ گئے, اپنا یہ حماد پہنچ گیا, فاروق حبیب پہنچ گئے, اور بڑے لوگ پہنچ گئے. تو لیکن بار کیا سوال پوچھ رہے تھے جب آپ لاہور میں تھے؟ کوئی سوال نہیں پوچھا, صرف کپڑا ڈال کے بیٹھا دیا, بس بیٹھا دیا. میڈیکل کرایا, گاڑی میں ڈالا موٹر وے, اور اس دوران میں صرف یہ کام بس. جب آپ کو کسٹڈی میں ریمانڈ پہ دے دیا پولیس کو, پھر کیا پوچھا؟ پھر بھی کچھ نہیں پوچھا. کچھ تو پوچھا نہیں, کچھ بھی نہیں پوچھا, ایک سوال بھی نہیں پوچھا. میں نے وہ جو یہاں پہ اسلام آباد میں پھر لا کے انہوں نے وہ یہاں پہ بھی وہی تھا, ایک کپڑا جو ہے وہ مستقل آپ کی آنکھوں پہ, اور آپ جو ہے یہاں پہ آئے ہیں. پھر یہاں پہ جو CIA سینٹر ہے یہاں پہ مجھے انہوں نے رکھا, اور CIA سینٹر جو وہ تھا وہ اس کا یہ تھا کہ وہ ایک
آپ اتنا زیادہ پچھلے ہفتے آپ کو پتا ہے اسلام آباد بہت ٹھنڈا بھی تھا, تو انہوں نے مجھ سے انہوں نے مجھے وہاں پہ میٹرس بھی نہیں تھا, فرش تھا, اور اس کے بعد وہ بہت جو ایک اگلو ہوتا ہے نا جس طرح برف کے اندر جس طرح, وہ بالکل ویسے بن گیا تھا, بہت ٹھنڈا تھا, اور اس میں کچھ بھی نہیں تھا, اور بس آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. میں یہی کہہ رہا تھا, میں نے آئیو کو کہا کہ اس نے فرینکلی وہ جو سارے پولیس آفیسر تھے نیچے, یہ بھی وہ اس پہ کیا سوال پوچھے, مطلب کیس کیا تھا کہ آپ نے اس کو منشی کہا ہے تو آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا, یا کیا اسٹیٹمنٹ ایڈمیٹڈ تھی, یا میں 150 ٹی ویوں پہ چلا کہتا ہے یار, چلو آپ نے منشی نو بندہ منشی نہیں کہتا تو الیکشن کمشنر نو کہتا نہیں, ہم تو سارے وکیل, ہم تو ساری وکالت ہی ہماری منشیوں کے ساتھ ہوئی ہے, وہ ایشو نہیں ہے. اچھا بر انہوں نے اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہوا, کچھ نہیں ہوا. پھر ایک دو انسیڈنٹس جو ہیں وہ کوئی فلم, کوئی تصویر, کوئی اس طرح کی چیزیں بنی آپ کی؟ نہیں, کچھ نہیں, مطلب میری آنکھیں تو بند تھیں, اب پتہ نہیں کوئی فلم بنی. وہ کب, ہاں let me try, لیکن it's not funny, I know it's not funny, میں کہہ رہا ہوں جن لوگوں کی پہلے بنی ہے. نہیں مجھے نہ کسی نے فزیکل جو ہے فرینکلی کوئی پھینٹا شینٹا لگایا نہیں, کیونکہ شہباز گل صاحب کے واقعے کے بعد, اعظم سواتی صاحب کے واقعے کے بعد ایک مجھے بھی ڈر تو تھا, سچی بات ہے کہ تشدد ہوگا, بٹ they were okay.